حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی ذات میں ہمیشہ سے اکیلا یکو تنہا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اسے باپ یا بیٹے کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے، ویسے ہی اپنے اسماء اور صفات میں بھی اکیلا ہے۔ کسی انسان کا نام معنویت کے اعتبار سے اللہ ذو الجلال والاکرام کے ناموں جیسا نہیں ہے، کسی کی صفتیں اللہ احکم الحاکمین کی صفتوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ کائنات میں جس کے پاس جو بھی صفات ہوں وہ کامل نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی تمام صفات کامل ہیں، اکمل ہیں، انہیں کبھی کسی قسم کی کوئی کمزوری اور نقص کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے اسماء سب سے شاندار ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام جیسے اپنی ذات میں واحد اور لا شریک ہے، ویسے ہی اپنے اسماء اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے آغاز میں فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصیبت کا باعث ہو، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو خالق ہے زمینوں کا اور بلند آسمانوں کا۔ گویا اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفت ہے خالق ہونا، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق اللہ واحد ہے۔ کوئی کائنات کی کسی چیز کی تخلیق میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ شریک نہیں، کسی کے پاس یہ طاقت اور ہمت ہے ہی نہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی کسی صفت میں وہ شرکت کا دعویٰ کر سکے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام خالق ہے اور اکیلا ہی خالق ہے۔ دنیا موجد ہو سکتی ہے، کوئی چیز ایجاد کرتی ہے، لیکن ہر ایجاد کرنے والا جو بھی ایجاد کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہوتی ہے۔ لوہے سے ہم نے بہت ساری چیزیں بنا لی، پانی سے ہم نے بہت ساری چیزیں بنا لی، مٹی پتھر سے بہت ساری چیزیں بنا لی، لیکن سوال یہ ہے کہ مٹی کس نے بنائی ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جو مٹی بنانے کی طاقت رکھتا ہو؟ پانی کس نے بنایا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی اس قابل ہے جو پانی بنانے کی قدرت رکھتا ہو؟ لوہا کس نے بنایا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی طاقت ایسی ہے جو لوہا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ یہ اصل موجود تھا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے عقل بھی دے دی، صلاحیت بھی دے دی، وسائل بھی دے دیے۔ ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے بہت ساری چیزیں بنا لی، لوہے کی گاڑیاں بنا لی، پتھر کے مکان بنا لیے، پانی سے بجلی بنا لی، ربڑ سے وہ کچھ بنا لیا، فلاں سے فلاں چیز بنا لی، لیکن جو کچھ بھی آپ نے بنایا اس کی اصل تو اللہ نے بنائی ہے۔ اصل جو مادہ ہے جس سے یہ ساری چیزیں آگے آپ ڈیزائن کرتے ہیں، وہ کس نے بنایا؟ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بنایا، اور اس چیز کے بنانے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہے نہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اللہ ذو الجلال والاکرام جیسے خالق ہے تم ویسے نہیں پیدا کر سکتے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ ذو الجلال والاکرام بدیع ہے۔ بدیع کہتے ہیں اس کو جو بغیر کسی چیز کی مثال کے کوئی چیز پیدا کرے، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے،
کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ساری کائنات بنا کے رکھ دی، اور اب انسان کو تو محض صلاحیت دی ہے اور تھوڑا سا اختیار دیا ہے، چل تو نے زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کے، اپنی دنیا کی زندگی کے اسباب فراہم کر لے، اور کچھ چیزیں انہیں کوئی کبھی اس قسم کا ڈیزائن کر لیا، کبھی اس قسم کا کر لیا۔ اصل چیز تو اللہ پیدا کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ہاں الرحمن علی العرش استوى، یہ وہ رحمان ہے جو مستوی علی العرش ہے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفت ہے، اور یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک فتنہ موجود ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی مخلوق میں بہت سارے لوگ بیچارے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ہاں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے کچھ اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، وہ بگڑی ہوئی بنا سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، وہ انسان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں، وہ انسان کو اولاد دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور پھر اس پہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ باندھ رکھے ہیں، ایسے ایسے بلنڈر اس پہ گھڑ رکھے ہیں کہ انسانی عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ الامان والحفیظ، یاد رکھو میرے بھائیو، خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفت تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور آسمان و زمین کا وہ اکیلا ہی مالک ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ملکیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر اللہ کا الحاکمین الرحمن علی العرش استوى، یہاں بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ یہ صوفیوں نے ایک فتنہ پھیلا دیا معاشرے میں، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں تو ہی تو، مرغزاروں میں تو، ریگزاروں میں تو، فلاں میں تو، ستاروں میں تو، فلاں، ہر چیز میں تو۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا اللہ کا غیر ہے۔ انسان اللہ نہیں ہے، یہ مظاہر فطرت اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت کے شاہکار ہو سکتے ہیں، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت کی نشانیاں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مرغزار، یہ ریگزار، یہ آسمان کے ستارے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اور فطرت کے بڑے بڑے مظہر اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت کا مظہر ضرور ہیں، لیکن یہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستوی علی العرش ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہم پہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنی خادمہ کو، لونڈیا کو مار رہے تھے، سختی کر رہے تھے اس پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارنے والے کو تنبیہ کی، اللہ کے بندے تو اس اللہ کی بندی پر، اپنی باندی پر اتنا ظلم کر رہا ہے۔ وہ نادم ہوا، میں مختصر عرض کرتا ہوں، عرض کرنے کا لگا، اللہ کے نبی، میں اپنے اس اقدام کے کفارے کے طور پہ جو میں نے اس پہ ظلم کیا، اسے مارا ہے، اس کے ازالے کے طور پہ کیا اسے آزاد کر دوں؟ فرمایا پہلے اسے بلاؤ میرے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ اوپر ہے۔ دوسرا سوال کیا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو فرماتے ہیں، اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو کہ یہ مومنہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کس چیز کو ایمان قرار دیا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کو، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے مستوی علی العرش ہونے کے عقیدے کو اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ ہے، یہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے، اس میں بھی اللہ ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور وہ مستوی علی العرش ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ کیسے اعتبار سے؟ یہ دعویٰ کہ ہر چیز میں اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے، یہ نرا باطل دعویٰ ہے۔ ہاں اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت کے قریب ہیں۔ ہم نے مان لیا اللہ تو ہماری شہرت کے قریب ہے،
वल्लाहु मआकुम, اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں اہل بدر کے ساتھ ہوں، اگر تم نیکی کرو جہاد کے میدان میں اترو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی معیت اہل ایمان کو حاصل ہے، لیکن اس معیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ویسے ہے جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو لائق ہے، جیسے اللہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ویسے ہے، اللہ ہماری شہرت سے قریب ہے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعت جو اصحاب رسول کے عقیدے پر ہیں، جو تابعین اور اتباع تابعین کے عقیدے پر ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے عقیدے پر ہیں، جو محدثین کے عقیدے پر ہیں، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کو مستوی علی العرش مانتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی جملہ صفات جیسے کتاب و سنت میں ثابت ہو گئیں ہم ویسے مانتے ہیں، نہ ہم کسی کی مثل بیان کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو معطل مانتے ہیں، نہ ہم کسی کی تکییف و تمثیل کرتے ہیں، نہ ہم اس میں کوشش کے قائل ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جتنی صفات ہیں ہم سب مانتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین کے بے شمار نام ہیں اور بے شمار صفات ہیں، ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام ناموں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم مانا کرتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، لیکن کیسے سننے والا ہے، کیسے جاننے والا ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ وہ جتنی بڑی ذات ہے، جتنی بڑی طاقت ہے، اس کی سماعت بھی، اس کا علم بھی ویسا ہی ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم کا، اس کی صفات کا، اس کے ناموں کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کے لیے سارے خوبصورت نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام بڑے خوبصورت ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ذوالجلال والاکرام کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ناموں میں الحاد کا شکار ہوتے ہیں، کجی اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی کے معانی کرتے ہیں، تکییف و تمثیل بیان کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کو دنیا کے مثل قرار دیتے ہیں، یا کسی دنیا والے کو اٹھا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا مثیل بنا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء میں کجی اختیار کرنے والے، ٹیڑھا پن اختیار کرنے والے، الحاد کا شکار ہونے والے، ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اپنے اعمال کا انجام بھگت لیں گے جا کے، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ محبت و عقیدت کے نام پہ، لوگوں کے احترام کے نام پہ، اولیاء اور اتقیاء ان کی عظمت کے نام پہ جو انہیں اٹھا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کا شریک بنا دیتے ہیں، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے۔ قیامت کے دن ان سے حساب و کتاب چکتا کریں گے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون فی اسمائہ، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء میں، اس کی صفات میں الحاد کا شکار ہوتا ہے، اسے چھوڑ دیں، اور وہ سیدھا رستہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھا کے گئے ہیں، اصحاب نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، جو اسلاف امت کی راہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی راہ ہے، جو محدثین کی اہل السنہ والجماعت کی راہ ہے، ہم اسے اختیار کریں۔ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام ناموں کو مانتے ہیں، جو اللہ نے بتا دیے انہیں بھی مانتے ہیں، جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کو نہیں بتائے ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 مِئَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے 99 نام ہیں، مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا، ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو انہیں یاد کر لیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔
لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ 99 نام وہ ہیں جو بیان کر دیے گئے۔ بعض اہل علم نے تو قرآن مجید سے اور احادیث سے اس سے زیادہ شمار کیے ہیں، لیکن بہت سارے نام وہ ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کو بتائے نہیں۔ جیسے اس کی ذات لامحدود ہے، ویسے ہی اس کے اسماء لامحدود ہیں، ویسے ہی اس کی صفات لامحدود ہیں۔ جب ہم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اس کی اسماء کا احاطہ کیسے کر سکیں گے؟ اس کی ساری صفات کا احاطہ کیسے کر سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے تھے یہ ایک دعا ہے جو بندہ یہ کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام سے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے غموں کو، پریشانیوں کو راحت اور خوشی میں تبدیل کر دے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، ناسیتی فی یدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے معاملات میں حکم تیرا ہی کارگر ہے، عدل فی قضاؤک، تو میرے متعلق جو فیصلے کرتا ہے عین عدل کے مطابق ہیں، اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، تمام وہ نام جو تو نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، ان میں سے بعض وہ ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو سکھا دیے، او انزلتہ فی کتابک، بعض وہ ہیں جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور بعض وہ ہیں جو تیرے ہی پاس علم غیب میں چھپے ہوئے صرف تو جانتا ہے انہیں، تو نے نہ کسی کتاب میں اتارے ہیں نہ کسی اپنی مخلوق میں بندے کو سکھائے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت سارے نام اتار دیے، بہت ساری صفات کا تذکرہ کر دیا، کتابوں میں انبیاء کو سکھا دیے، اپنی مخلوق میں جس کو چاہا اپنے بعض ناموں کا علم اور صفات کا علم عطا کر دیا۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، لیکن بہت سارے نام ایسے ہیں جو ہمارے لیے غیب ہیں، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مخلوق میں کسی کو بتائے نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو ان کلمات کے ساتھ اس کے ناموں کا واسطہ دو اور پھر سوال کرو، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی شادابی کا باعث بنا دے، میرے دل کی تر و تازگی کا باعث قرآن کو بنا دے۔ لوگ مختلف چیزوں کو اپنے لیے تسکین کا سبب سمجھتے ہیں، دوستوں کے پاس جا کے خوش گپیاں کرنا، اچھے خوبصورت علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے جانا، رشتہ داروں میں اور ہمجولیوں میں بیٹھنا، یہ تو جائز دائرے ہیں۔ بعض شراب میں سرور محسوس کرتے ہیں، بعض گندگی اختیار کرتے ہیں، بعض گناہ کے رستے اختیار کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، جو مشکلات میں الجھا ہوا ہے، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ان ناموں کا اس انداز سے واسطہ دے کر یہ دعا کرے گا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اللہ میرے غم کو لے جانے والا، میری پریشانیوں کو بدل دینے والا، میرے دل کا نور اور میرے سینے کی روشنی اور سرور قرآن مجید کو بنا دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا الحاکمین اس کے سارے غم دور کر کے اس کی زندگی کو راحت سے بھر دے گا۔ گویا اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام، اللہ اکبر، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے،
لیکن ایک بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے جتنے اسماء ہیں، جتنے صفات ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ان کی حقیقت کے طور پہ مانتے ہیں، جیسے اس کی ذات کو لائق ہیں۔ ہم کسی کی نہ تکییف کرتے ہیں، نہ کسی کی تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ انسانوں کو اللہ جیسا بناتے ہیں، نہ انسانوں کی صفتوں کو اللہ کی صفتوں سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی تمام صفات درجہ کمال کے مطابق ہیں، اس کی شان کے جیسے لائق ہیں ویسے ہیں، اور انسانوں کی ساری صفات ناقص ہیں۔ یہ بات سمجھیے گا ذرا۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ انسان بھی بصیر ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا کیا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا انسان، نیک سے نیک اور بہت پہنچا ہوا، ہاں یہ سب سے اعلیٰ ڈگری ہے نا، پہنچا ہوا۔ یہ جتنے پہنچے ہوئے ہیں یہ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ہزاروں میل دور۔ اللہ اکبر۔ اپنے مریدوں کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، دریاؤں میں تیرنے والے بحری بیڑوں کو جانتے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو جانتے ہیں، اور خود اس کا بیٹا دیوار کی دوسری طرف ہو تو اسے فون کر کے ڈھونڈتے ہیں کدھر گیا ہے۔ نہیں سمجھائی بات؟ یہ جو سینکڑوں میل دور سے اپنے مریدوں کے حالات سے واقفیت رکھنے کا دعویٰ ہے نا، یہ ساری شیطانیت ہے، یہ نرا عبث ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ آپ قدم قدم پر ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بھئی اگر یہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کا بیٹا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے تجھے کیوں بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے بیٹے کا پتہ کر کے آؤ؟ اور اللہ کی قسم مجھے حیرانی ہوتی ہے انسانی عقلوں پر۔ جو بندہ مشرک ہوتا ہے نا، اللہ ذو الجلال والاکرام سب سے پہلے اس کی مت مارتا ہے۔ اس کی عقل سلب ہوتی ہے، دنیا کے معاملات میں بہت سمجھدار اور صاحب بصیرت ہوتا ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں اتنا غبی ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ کرنی والا جو اپنے پیٹ کا علاج ڈاکٹروں سے جا کے کروا رہا ہے، وہ اس کا مشکل کشا بنا ہو۔ کتنے ہیں بیمار ہوتے ہیں کینیڈا میں جا کے علاج ہوتا ہے، پاکستان کا موسم راس نہیں آتا اس لیے کینیڈا میں جا کے رہتے ہیں، اور زندوں نے اپنے مقبرے پاکستان میں بنا رکھے ہیں کہ مریں گے تو یہاں دفن ہوں گے، اور تاکہ آنے والی نسلیں پھر چڑھاوے کھاتی رہیں۔ اب جو زندہ پاکستان کا موسم برداشت نہیں کر پاتا، وہ مرنے کے بعد پاکستان کے اسی موسم کے رہنے والوں کی ساری مشکلات حل کرنے لگ جائے گا۔ جو بیماری کی حالت میں دوسرے کا سہارا لے کے چلتا ہے، اس کے مرید اسے اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناتے ہیں اور کندھوں کا سہارا دے کے لے کے چلتے ہیں، وہ مرے گا تو مشکل کشا بن جائے گا۔ انسانوں کی صفات کی حقیقت اتنی ہے، ان اللہ سمیع علیم، بندہ بھی سنتا ہے، لیکن تو کتنا سنتا ہے؟ تو سو جائے تو نہیں سن سکتا، تو کہہ کر سوتا ہے، موبائل کی بیل بند کر کے سوتا ہے، میری نیند میں خلل نہ پڑے، مجھے سوتے میں جگانا نہیں ہے وگرنہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اتنے دنوں کا جاگا ہوا ہوں، اتنے گھنٹے کم از کم نیند چاہیے، سکون چاہیے، مستعد ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے مجھے اتنا آرام چاہیے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، اور اگر کوئی سے آواز دیتا ہے تو وہ سننے پر قادر نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو سویا ہوا نہیں سن سکتا، وہ مرنے کے بعد سب کی سننے لگ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، برتن میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات یا نیند کی حالت میں کہاں کہاں لگا۔ عین ممکن ہے کہ جسم کے ناپاک حصوں کو چھو گیا ہو، اور ویسے ہی ناپاک ہاتھ اگر تو برتن میں ڈال دے گا تو سارا پانی برباد ہو جائے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا، فلا یغمس یدہ فی الاناء، برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے،
لا یدری احدکم این باتت یدو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ سوئے ہوئے اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا۔ وہ سونے والا آدمی اپنے ہاتھ سے غافل ہے، مسئلہ سمجھو، سونے والا آدمی اپنے ہاتھ سے غافل ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا، مر جاتا ہے تو ساری دنیا کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔ سانس چل رہی ہے، سماعت قائم ہے، بصارت قائم ہے، عقل اس کی پورے طور پہ مستعد ہے، روح اس کی قائم ہے، اس کے جسم پہ سانس کا سلسلہ قائم ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یدری احدکم این باتت یدو، تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اس کا ہاتھ نیند کی حالت میں کہاں کہاں پھرتا ہے۔ انسان اپنے جسم پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، گویا سو گیا تو اس کا اپنے جسم پر کنٹرول کھو گیا، کھراٹے مارتا ہے، سارے اس کے بچے تنگ ہیں، اس کے کمرے میں سونے والے تنگ ہیں، آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہے گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میں تو بڑے سکون سے سوتا ہوں۔ گویا وہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حالت نیند میں اپنے بستر خراب کر بیٹھتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ احساس نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انسان کی حقیقت محض اتنی سی ہے، انسان سنتا ہے لیکن کب؟ جب آواز اس کے کان کے قریب ہوگی اور صحیح طور پہ اس تک پہنچے گی، چند فٹ دور ہو گیا تو اس کی سماعت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیکھنا کیسے ہے؟ اللہ اکبر، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی دیواروں کے پیچھے ہو، کوئی رات کی تاریکیوں میں ہو، کوئی پتھروں کے اندر ہو، کوئی زمین کی تہوں میں ہو، کوئی فضا کی پہنائیوں میں ہو، کوئی آسمان کے اوپر ہو، کوئی زمین کے نیچے ہو۔ اللہ اکبر، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اپنی آواز کو بلند کر یا آہستہ کر، یا آہستہ سے مزید آہستہ کر، اللہ ذوالجلال والاکرام سب کو سنتا ہے۔ لیکن انسان، اللہ سب کو سنتا بھی ہے، سب کو دیکھتا بھی ہے۔ میں سب سے بلند کھڑا ہوں آپ کے سامنے، لیکن جو دیوار کے پیچھے ہے مجھے نظر۔ عجب بات ہے، جب دنیا میں ہوتے ہیں تو دیواروں کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو سارے جہان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام علیم ہے، انسانوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا علم کتنا ہے؟ وہ اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر کے پاس بھیجا تھا نا علیہ السلام، واقعہ ذہن میں آ گیا ہوگا، حصول علم کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب دریا کے سفر میں تھے تو دو چڑیاں دریا سے پانی اٹھا رہی تھی، پانی پی رہی تھی۔ جناب خضر موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں موسیٰ، تیرا اور میرا علم اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ دریا کے مقابلے میں ان چونچوں کے پاس آنے والا پانی ہے۔ انسانوں کے علم کی حقیقت صرف اتنی سی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دن وحی نہیں آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے یا معترضین کے سوالوں کے جوابات دینے سے رک جاتے تھے کہ وحی آئے گی تو جواب دوں گا۔ جناب جبریل نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، فرمایا مل مسئول عالم من السائل، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جبریل نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، اللہ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان سے واقف ہوں، لیکن آئے گی کب اس وقت کا تعین صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحی کے امین ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں۔ لیکن کتنا علم ہے، کتنا علم ہے، کتنے واقعات حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، فلاں کو بلاؤ جی وہ کہاں ہے، فلاں کو بلاؤ وہ کہاں ہے۔ اگر دیکھ رہے ہوتے، جان رہے ہوتے تو یہ سوال کرتے؟ ہمارے علم کی حقیقت یہی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم کے مقابلے میں ساری کائنات کے علم کی حقیقت یہ ہے جیسے وہ دریا کے مقابلے میں وہ چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی کا چھوٹا سا قطرہ۔
اس سے بڑھ کے ہمارے علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کے حالات سے واقف نہیں ہوں جب تک وہ مجھے بتائے نا۔ میں استاد ہوں، اپنے شاگردوں کو روزانہ پڑھاتا ہوں، لیکن اپنے شاگردوں کی حالت سے واقف نہیں ہوں۔ سنتا ہوں تو پتا چلتا ہے اسے سبق نہیں آتا، کبھی بغیر سنے بھی پتا چلا ہے کسی استاد کو شاگرد کو آتا ہے کہ نہیں آتا، کبھی بغیر دیکھے پتا چلتا ہے کہ آج میرے شاگرد نے یونیفارم پہنا ہے کہ نہیں پہنا۔ آپ سارے بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے خطیب کے ساتھ، لیکن بغیر مجھے دیکھے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آج میں نے کپڑے کون سے پہنے؟ بغیر مجھے پیچھے آپ بتا سکتے ہیں میری طبیعت کیسی ہے؟ ہمارے علم کی حقیقت یہ ہے، جو بندہ سامنے بیٹھا ہو ہم تو اس کی اصل سے بھی واقف نہیں ہوتے، الا یہ کہ ہم سب کو جانتے ہوں۔ ہاں وہ ایک ذات ہے، اس کا علم ایسا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تمہارے دل کے نہاں خانے میں خیالات چھپے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے بتائے بغیر ان سے بھی واقف ہے۔ اس کی نگاہوں سے کوئی اوجل نہیں ہے، اس کی دسترس سے کوئی باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی دور نہیں ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں، اس کے علم سے کوئی جاہل نہیں۔ وہ سب کا جاننے والا، سب کا دیکھنے والا، سب پہ یکساں طور پہ قدرت رکھنے والا، ہمیشہ سب پہ اختیار رکھنے والا، جس کو چاہے ڈھیل دے دے، جس کو چاہے پکڑ لے۔ کوئی اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کا مقابلہ کرنے کی سوچ بھی رکھے، اللہ کی قسم یہ بیکار سوچ۔ اللہ حکم الحاکمین، واللہ ہے یہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اسے زینت کہا جاتا ہے قرآن مجید کی۔ معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے یہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی صفات کا ذکر کیا، یہ دعویٰ کیا ہے ایک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ ہے کون؟ الحی، جو زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا؟ ہمارے باپ دادا کہاں ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ اور یاد رکھو میرے بھائیو، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، اللہ ذوالجلال والاکرام ہی اکیلا دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو کائنات کے نظام میں کوئی دسترس رکھتا ہے؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ میرے بغیر نظام نہیں چلے گا، میں نہ ہوا تو یہ نہ ہوگا، میں نہ ہوا تو وہ نہ ہوگا، میں اور میں، تیری میں کی ایسی تیسی قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، ایک رائی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے تیری میں کی۔ اگر دنیا کے نظام کے لیے کوئی ناگزیر ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی موت سے ہمکنار نہ کرتا۔ اگر ان کے جانے کے بعد دنیا کا نظام چل رہا ہے، اگر ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کائنات کے نظام میں کوئی تعطل واقع نہیں ہوا، اور ایک لمحے کے لیے نہ سورج اپنی گردش سے رکا، نہ چاند اپنے مدار سے بھٹکا، نہ ستارے اپنے ٹائم سے طلوع ہونے سے لیٹ ہوئے، نہ ہوائیں رکیں، نہ سورج کی تمادت تھمی، نہ رات کی ٹھنڈک گھبرائی، ایک لمحے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر اگر دنیا کا نظام نہیں رکا تو تیری میری اور کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بغیر نظام نہیں چلے گا؟ ہم اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، سمجھ لو اور اچھی طرح سمجھ لو، ہم اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر اچھے کام پہ، دین کی خدمت پہ کھڑے ہیں تو ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر برے کاموں پہ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم شیطان کے اعلیٰ کار بنے ہیں۔ ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی شیطان سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، میری تیری دنیا کے کسی انسان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، ہم تو اس مجموعی نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ جیسے مشین میں پرزے ہوتے ہیں، ہر پرزہ اپنی جگہ پہ ایک رول پلے کرتا ہے، جب گھس جاتا
ہے تو اس کی جگہ پہ نیا آ جاتا ہے. ہم جب گھس جائیں گے، جب ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی، ہم اپنا رول ادا کر لیں گے اچھا یا برا، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا، اس کے بعد ہمیں لے جایا جائے گا، اور دنیا کا نظام جیسے چلتا تھا یہ چلتا رہے گا، یہ کبھی نہیں رکے گا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس کے لیے ہے سب کچھ. آسمان و زمین کا بادشاہ وہ ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وما تحت الثری، جو زمینوں کے نیچے ہے، زمینوں کے نیچے پانی، پانیوں کے بھی جو نیچے ہے، جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں سب کا مالک میں ہوں، سارے نظام میں چلاتا ہوں. انسان کتنا بڑا غافل ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھتا ہے میرے بغیر دکان نہیں چلے گی، میرے بغیر ادارہ نہیں چلے گا، میرے بچوں کا کیا، میرا بھئی تیری کیا اوقات ہے؟ جس گھر میں تو نہیں ہے کیا وہ گھر چل نہیں رہا؟ جس دکان میں تو نہیں ہے کیا وہ دکان چل نہیں رہی؟ جس ملک میں تو نہیں ہے کیا وہ ملک چل نہیں رہا؟ اللہ اکبر، سب کچھ چلتا ہے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے میرے بھائیوں، ہماری یہ حقیقت مشین کے ایک پرزے سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں ایک کام سونپا گیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے. صحیح طور پہ کریں گے، صراط مستقیم پہ رہ کر کریں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے دیے ہوئے عقیدے اور کردار و عمل کی ہدایات کے مطابق کریں گے تو بہت شاندار انجام جنت کی صورت میں ہمارا منتظر ہے. اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پورے طور پہ ادا نہیں کریں گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، حساب و کتاب چکانا پڑے گا. اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو سائیں مقدر ٹھہریں گی. یاد رکھو، نہ میں ناگزیر نہ آپ ناگزیر، ہم سے بہت بڑے بڑے اور عظمتوں والے، علم و فہم والے چلے گئے. دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہم چلے جائیں گے، یہ نظام چلتا رہے گا، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جو حی ہے، جو قائم ہے. کائنات میں کون ہے جو ہمیشہ سے ہے؟ ہم جن کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں کہتے ہیں وہ پردہ فرما گئے. مرے نہیں ہیں، پردہ فرما گئے. اچھا جی، پردہ فرمانے کے بعد کہاں گئے؟ لباس مردوں والا پہنایا گیا، کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں، جنازہ مردوں کی طرح اس کا پڑا گیا، غسل اسے غیروں نے دیا. جب زندہ تھا تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اب مر گیا ہے تو ایک کھردرے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے، اور اجنبی لوگ، بیگانے لوگ یا اس کے اپنے لوگ غیر ہیں اس کے لیے اس کی شرمگاہ کو ٹٹولتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اسے مٹی میں دفنا دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی فوت نہیں ہوئے، پردہ فرما گئے. سبحان اللہ. دعا کیا پڑھی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لہ وارحمہ. اللہ یہ مر گیا ہے، اسے معاف کر دے. مرا تھا تو مٹی میں دبایا، اس کی ڈھیری بنائی، ڈھیری کے اوپر چراغ جلایا، اوپر پھولوں کی چادریں چڑھائی، سبز رنگ کی اوپر چادر پھیلائی، درخت لگا دیے، اوپر کبے اور مزار بنا دیے، اوپر مجاور بیٹھ گئے. پردہ فرما گئے. او بھائی چلے مان لیا پردہ ہی فرما گئے، لیکن اللہ تو کبھی پردہ نہیں فرماتا. الحی، رب وہ ہے، اس کی صفاتیں، تو پیدا کیا گیا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تجھے زندگی دی گئی ہے، وہ زندگی سے نوازنے والا ہے. تجھے موت آئے گی، موت اس کے ہاتھ میں ہے، موت سے ہمکنار وہ کرتا ہے. هو الحی لا الہ الا هو یحیی و یمیت. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ زندہ کرتا بھی ہے، مارتا بھی ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. زندوں میں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، مردوں میں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. کوئی ہے ایسا کائنات میں جو ہمیشہ سے ہو؟ یہ جو بڑے بڑے قطب الاقطاب اور ابدال اور ولی اور اولیاء اور فلاں فلاں کیا لکھتے ہیں مورخین کے بارے میں؟ سید الاتقیاء، قطب الاقطاب
اور ابدال، پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحیں، فلاں سن کو پیدا ہوا، فلاں سن کو پیدا ہوا اور فلاں سن کو فوت ہوا۔ رب کون ہوتا ہے؟ الحی، جس کی تاریخ ولادت اور جس کی تاریخ وفات دونوں کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ کیا ہے؟ تیری میری عقل اس کو امیجن نہیں کر سکتی، ہم اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ القیوم، وہ زندہ ہے، وہ زندگیاں عطا کرتا ہے، وہ قائم ہے، وہ معاشروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ قیم، قائم رکھنے والا، نظام چلانے والا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا نا، قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو ہوتے تو لڑائی کرتے، ایک کہتا سورج یہاں سے نکلے گا، دوسرا کہتا وہاں سے نکلے گا۔ وہ ایک ہے اور ہمیشہ اپنی مرضی سے، عین اپنی مشیت کے مطابق، پوری ترتیب کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، کائنات میں جتنا نظم و ضبط اللہ ذوالجلال والاکرام کے امور میں ہے، کوئی انسان اس کے عشر اشیر بھی کوئی نظم قائم نہیں کر سکتا۔ آپ صرف اپنی ذات کے متعلق ایک چارٹر بنا لیں، شیڈول بنا لیں اپنا، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے دکان پہ جانا ہے، اتنے بجے دکان بند کرنی ہے، اتنے بجے گھر جانا ہے۔ آپ ایک ہفتہ بھی اپنے بنائے ہوئے شیڈول پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہو جائیں گے۔ وہ جی بچہ بیمار ہو گیا تھا، ہاسپٹل لے جانا پڑا، آج اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے وقت پہ کھانا نہیں کھا سکا، آج دکان پہ ہڑتال تھی اس لیے بازار دکان پہ ٹائم پہ نہیں آ سکا۔ یہ تیری مجبوریاں ہیں۔ کبھی کائنات کا جب سے وجود قائم ہوا ہے، ایک دن اللہ ذوالجلال والاکرام کو کسی نے مجبور پایا کہ آج سورج طلوع نہیں ہوا، آج دن طلوع نہیں ہوا، آج روشنی نہیں آئی یا آج رات نہیں آئی، کہ رب مجبور ہو گیا؟ القیوم، وہ نظاموں کا قائم رکھنے والا ہے، وہ نظاموں کا چلانے والا ہے، نہ کسی کے جانے سے، نہ کسی کے آنے سے، نہ کسی کے مرنے سے، نہ کسی کے زندہ ہونے سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جب فوت ہوئے تو مشرکین نے باتیں کی، سورج کو گرہن لگا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا اس لیے گرہن لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ شمس و قمر اللہ ذوالجلال والاکرام کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، نہ کسی کے زندہ ہونے سے ان کی رفتار میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی کے مرنے سے ان کی رفتار میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہاں بسا اوقات انسانوں کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی قدرت کا جلال ظاہر کرتا ہے، کبھی اسے کو گرہن لگا کر، کبھی اس کو گرہن لگا کر۔ یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کے جانے آنے سے کوئی فرق پڑنے والا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ بیدار ہوتا ہے، وہ بیدار رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی بیدار رہتا ہے، وہ کبھی اونگتا نہیں ہے، وہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ ہمارے دنیا میں جتنے بھی پہنچے ہوئے ہیں، ایک تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی یہ پہنچے کہاں ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بھی سرکاریں ہیں، چھوٹی بڑی ساری، سوتے ہیں کہ نہیں؟ پہرے دار پہرا دیتے ہیں، عساکر کا سالار سو رہا ہے، اب اس کے آرام کا ٹائم ہے۔ وزیر اعظم صاحب اتنے بجے سے اتنے بجے پبلک پلیسز پہ آتے ہیں یا اپنے آفس جوائن کرتے ہیں، اس کے بعد آرام کا ٹائم ہے۔ وقت کا بہت بڑا امام ہے، سویا ہوا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ میں دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، اپنے حجرے سے باہر نکلے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قریب تھے، پوچھا کون ہے؟ حضور سعد ہوں۔ کس لیے کھڑے ہو؟ اللہ کے نبی آپ کے پہرے پہ کھڑا ہوں۔ فرمایا اللہ تجھے برکت دے، میں اسی لیے نکلا تھا کہ میرا کوئی پہرا دے تاکہ اللہ کا نبی آرام کے ساتھ سو سکے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں، ان سے افضل تو کوئی نہیں، اور اگر دنیا کے نظام چلانے میں ان سونے والوں کا کوئی کردار ہو، جب یہ سو جائیں تو پھر نظام کون چلائے؟ ڈرائیور سوتا ہے تو گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے۔ سمجھو یہ مسئلہ۔ قانون کیا ہے؟ ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھے گا اسے بھی نہیں سونا، کہ اس کی وجہ سے ڈرائیور نہ سو جائے۔ جو کائنات کا ڈرائیور ہے نا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ڈرائیور نہیں، وہ مالک ہے۔ ڈرائیو بھی وہ کرتا ہے، مالک بھی وہ ہے، تخلیق بھی وہ کرتا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اتنی عظیم ذات ہے اور اس کی صفات اس قدر شاندار ہیں، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے ہر وقت کائنات کھا رہی ہے۔ کھاتی ہے کہ نہیں؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب دنیا میں کوئی نہ کوئی مخلوق کھا نہ رہی ہو، اور کھلانے والا ہر لمحے ان کو۔ یار اور کچھ نہیں، چلیں آپ دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھاتے ہوں گے، ویسے ہم 2-3 مرتبہ پر اکتفا نہیں کرتے، ہم نے روٹیاں 3 مرتبہ کھانی ہوتی ہیں، باقی چائے بسکٹ فروٹ اور ادھر ادھر کا وہ سارا دن چلتا رہتا ہے۔ ویسے ہی ہم نے بدنام کیا ہوا ہے کہ ہم تو 3 مرتبہ ہی کھاتے ہیں۔ یہ جو 6-6 فٹ پیٹ نکلے ہوئے ہیں، اتنے بھاری ہیوی ویٹ، ماشاءاللہ، یہ بسیار خوری ہے۔ چلیں بہرحال سانس تو لیتے ہیں ہر وقت، سانس تو ہر وقت لیتے ہیں۔ اگر سانس دینے والا تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، ہاں کوئی اندازہ کر سکتے ہیں دنیا کا کیا بنے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، اللہ کے نبی ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے اور 5 کلمے آپ نے ارشاد فرمائے۔ فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام۔ لوگو، اللہ کبھی سوتا نہیں ہے اور اللہ کی ذات کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ یہ سونا میرے لیے خوبی ہے، کہتے ہیں جی بڑے آرام سے سوتا ہوں، مزے کی نیند آتی ہے، یہ تیری خوبی ہے۔ تیرے لیے جو خوبی ہے وہ اللہ کے لیے نقص ہے، اور اللہ نقص سے پاک ہے۔ ڈرائیور کبھی سویا نہیں کرتے، مالک اپنی رعایا کو چھوڑ کے کبھی سویا نہیں کرتے، خالق اپنی مخلوق کو بے پرواہ چھوڑ کے کبھی سویا نہیں کرتے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ڈرائیو کرتا ہے، وہ آسمان و زمین کا نظام چلاتا ہے، مدبر السماوات والارض ہے۔ وہ سو گیا تو دنیا کے نظام کا کیا بنے گا؟ ولا ينبغي له ان ينام، ممکن نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام سوئے۔ اور فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ وَيُخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاتھ میں میزان ہے، کبھی اسے جھکاتا ہے کبھی اسے اٹھاتا ہے۔ لوگوں کو تنبیہ کی ہے، تمہارے سارے کارگزاری، تمہارے کرتوت، تمہارے اعمال نامے سارے اس میزان میں تولے جائیں گے۔ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، رات کے عمل دن ہونے سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں۔ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، اور دن کے عمل رات ہونے سے پہلے اس تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا حجابہ النور، اس کے سامنے پردے نور کے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، اور انشاءاللہ ہم قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان میں موت دینا، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنانا جنہیں قیامت کے دن تو اپنا دیدار عطا کرے۔ فرمایا حجابہ النور، اللہ ذو الجلال والاکرام کے پردے سارے نور کے ہیں۔ کیسا نور؟ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہی منتہا الیہ بصرہ من خلق،
اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پردے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی چمک دمک، اس کی تجلی تا حد نگاہ جہاں تک یہ مخلوق بستی ہے سب کو جلا کے رکھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے تھے کہ نہیں؟ بولو، دیکھتے بھی تھے۔ آپ کے خد و خال بھی بیان کیے ہیں باقاعدہ، ناک یوں تھی، چہرہ مبارک یوں تھا، قد مبارک اتنا تھا، زلفیں یوں تھیں، پیشانی یوں تھی، سب کچھ بیان کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں اللہ ذوالجلال والاکرام نور کے پردوں میں ہے، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو اللہ کے نور تا حد نگاہ جہاں تک مخلوق بستی ہے سب کو جلا کے رکھ دے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور نہیں تھے، انہیں دیکھنے سے تو ٹھنڈ پڑتی تھی، انہیں دیکھنے تے سو بھوک مٹتی تھی، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا بھوک لیندی، انہیں دیکھنے سے تو راحت کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نا، اکانا وجہ النبی مثل السیف، کیا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ فرمایا لا بل کانا وجہہ مثل القمر، تلوار کو دیکھ کے تو ڈر آتا ہے، جیسے چاند، ٹھنڈا ٹھنڈا چاند دیکھنے سے لذت آتی ہے، شعراء کو شاعری سوچتی ہے اور دلوں کے گداز پیدا ہوتا ہے، دلوں میں طبیعت راحت محسوس کرتی ہے۔ نبی رحمت کا چہرہ تو یوں تھا، اور صحیح البخاری میں ہے، فرمایا دوپہر کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کے دن تھے، شدت کی دھوپ تھی، ظہر کی نماز پڑھی اللہ کے نبی کے اقتداء میں، لوگ آگے بڑھے، آپ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ مس کرتے تھے، میں بھی آگے بڑھا تاکہ کوئی تھوڑی سی راحت پاؤں، رسول اللہ کے ہاتھ کے ساتھ اپنا جسم مس کر کے فرمایا ہی ابرد من الثلج واطیب من المسک، آپ کا ہاتھ شدت کی گرمی میں برف سے ٹھنڈا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ رب کا نور کیا ہے؟ اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو مخلوق کو جلا کے رکھ دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے سے راحت پیدا۔ اللہ کے لیے مسئلہ سمجھو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو صفات ہیں وہ اس کے ساتھ خاص ہیں، کوئی صفات میں اللہ کا شریک۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں صفدر صاحب کے بڑے بھائی میاں سعید اختر صاحب لاہور والے، وہ فوت ہوئے ہیں، تو ان کے بہت سارے جاننے والے یہاں موجود ہیں، ان کی غیبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ مولانا اسماعیل ایوان صاحب گزشتہ جمعے کو فوت ہوئے ہیں فیصل آباد میں، اگرچہ ان کی غیبانہ نماز جنازہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے بیٹے آج یہاں آئے ہیں، مجھے ملے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ چونکہ مولانا اسماعیل صاحب لمبا عرصہ یہاں گوشالہ میں مسجد میں خطیب رہے، یہاں اسکول میں استاد رہے، اس ادارے کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، ان کے جاننے والے رشتہ دار تعلق والے کسی دوست کا ان کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو ان کے بچے موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں یہاں، عمر مجھے ملا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کوئی لین دین ہو ہمارے باپ کی طرف سے تو ہم انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مفتی مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ ہفتے والے دن وہ فوت ہوئے، اتوار کو ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، تو انشاءاللہ ابھی نماز جنازہ میاں صفدر صاحب کے بڑے بھائی سعید صاحب کا نماز جمعہ کے بعد ادا کریں گے، اور دیگر دو بزرگوں کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کی بھی نیت انشاءاللہ ساتھ کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔